السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں خونی سچ، جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا بھر کے ایسے سچے واقعات، حقیقی کہانیاں اور سبق آمیز حادثات جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے چونکا دینے والے سبق آموز واقعے کی طرف۔ ممبئی کی انڈر ورلڈ کی تاریخ جب بھی بیان کی جاتی ہے تو سب سے پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے حاجی مستان مرزا۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو غربت کی تنگ گلیوں سے نکل کر پورے شہر میں سمگلنگ کا ایسا جال بچھانے میں کامیاب ہوا جس نے اسے ڈان کی پہچان دلائی۔ مگر وہ عام گلی محلے کے بدماشوں سے الگ تھا۔ شور شرابے اور خون خرابے کی بجائے وہ تعلقات اور عقل و تدبیر پر زیادہ یقین رکھتا تھا۔ حاجی مستان کا اصل نام مستان مرزا تھا۔ وہ 1 مارچ 1926 کو مدراس موجودہ چنئی میں ایک غریب مگر عزت دار مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کے والد عبدالعزیز مرزا محنت مزدوری کرتے تھے جبکہ والدہ گھریلو خاتون تھی جو چاہتی تھی کہ بیٹا سیدھی سادی زندگی گزارے۔ مستان کے 2 بھائی اور 3 بہنیں بھی تھیں۔ یوں وہ ایک متوسط مگر بڑا خاندان تھا۔ غربت اور روزگار کی کمی نے اس گھرانے کو ممبئی کی طرف ہجرت پر مجبور کیا۔ ممبئی پہنچ کر مستان نے کم عمری میں ہی مزدوریاں شروع کر دی۔ کبھی جوتے بنانے کی فیکٹری میں کام کیا، کبھی چھوٹے موٹے دھندے، لیکن اس کے خواب ان سب سے بڑے تھے۔ غربت نے اسے یہ سکھایا کہ عزت اور عیش صرف سخت محنت سے نہیں بلکہ ہوشیاری اور موقع سے فائدہ اٹھانے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہی سوچ ایسا اسے انڈر ورلڈ کی دنیا میں لے گئی۔ اس کی شخصیت کا انداز منفرد تھا۔ وہ ہمیشہ سفید کپڑوں اور سفید جوتوں میں دکھائی دیتا اور اسی وجہ سے لوگ اسے وائٹ ڈان بھی کہتے تھے۔ وہ دھونس جمانے یا شور مچانے کی بجائے خاموشی اور وقار کے ساتھ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ اس کی نگاہ اور انداز ایسا تھا کہ سامنے والا دباؤ محسوس کرتا تھا۔ اس کا اصل کاروبار سمگلنگ تھا۔ دبئی اور مشرق وسطی سے وہ سونا، الیکٹرانکس اور قیمتی سامان منگواتا اور ممبئی کی بلیک مارکیٹ میں فروخت کرتا۔ دوستو، اس کا نیٹ ورک بندرگاہوں اور ہوائی اڈے کے ملازمین تک پھیلا ہوا تھا۔ کنٹینر آسانی سے کھول جاتے اور مال بغیر کسی رکاوٹ کے شہر میں پہنچا دیا جاتا۔ یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی کہ وہ زیادہ تر دماغ سے کھیلتا تھا، ہتھیار سے نہیں۔ اسی لیے پولیس ہو یا سیاستدان سب اس کے اثر رسوخ کے آگے کمزور دکھائی دیتے تھے۔ اگرچہ حاجی مستان براہ راست خون خرابے میں نہیں پڑتا تھا، لیکن اس کے نام کا خوف ایسا تھا کہ کوئی بھی اس کے علاقے میں اس کی مرضی کے بغیر کاروبار نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے تاجر جانتے تھے کہ بڑا سودا اسی کے اشارے پر ممکن ہے۔ عام لوگ بھی اسے ایک عام گنڈے کی بجائے ڈان کے طور پر پہچانتے تھے۔ اس کے تعلقات پولیس، سیاست اور بالی ووڈ تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے نیٹ ورک میں ایسے افراد کو شامل کیا جو اس کے کاروبار کے لیے اہم تھے۔ ایئرپورٹ اور بندرگاہ کے ملازمین، مقامی ایجنٹ اور قابل بھروسہ لوگ اس کے لیے کام کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فلمی دنیا میں بھی داخل ہو گیا۔ کئی مشہور اداکار اور پروڈیوسر اس کے قریب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مختلف فلموں میں سرمایہ لگایا اور ڈسٹریبیوشن کے معاملات بھی سنبھالے۔ حاجی مستان کو بالی ووڈ اور چمک دمک والی زندگی کا خاص شوق تھا۔ بڑے بڑے فلمی ستارے اس کی محفلوں کی زینت بنتے۔ اسے لگژری کاریں، بڑے بنگلے اور شاندار محفلیں پسند تھی۔ ہمیشہ سفید لباس پہننا اس کی پہچان بن گیا تھا۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار غریبوں کی بھی مدد کرتا تھا۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ اسے روبن ہوڈ کے انداز میں دیکھتے۔ گھر اور خاندان سے بھی وہ جڑا رہا۔ والدین سادہ اور دیندار تھے۔ وہ اس کے غیر قانونی کاموں کو ناپسند کرتے تھے مگر روک نہیں پاتے تھے۔ حاجی مستان ان کی مالی ضروریات پوری کرتا رہتا تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو سکے۔ اس کے بہن بھائی عام زندگی گزارتے تھے اور زیادہ تر اس کے دھندے سے دور رہے۔ اس نے شادی ایک بالی ووڈ اداکارہ صوفیہ سے کی جو اپنی شکل و صورت کی وجہ سے مشہور اداکارہ مدھو بالا سے مشابہت رکھتی تھی۔ صوفیہ نے چند فلموں میں کام کیا لیکن زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ بعد میں وہ گھریلو زندگی گزارنے لگی۔ حاجی مستان نے انہیں ایک آرام دہ اور شاہانہ زندگی فراہم کی تھی۔ ان کے بچے بھی تھے۔ ایک بیٹے کا نام سہیب مرزا اور بیٹی کا نام شہین مرزا بتایا جاتا ہے۔ تاہم ان کے بچے عام زندگی گزار
بگاڑنے کی کوشش کرتے رہے اور والد کے غیر قانونی کاروبار سے دور ہی رہے۔ حاجی مستان کی زندگی کا اختتام 9 جون 1994 کو ہوا جب وہ دل کے دورے کے باعث ممبئی میں انتقال کر گیا۔ اس کی موت کے وقت شہر کی فضا سوگوار تھی۔ کچھ لوگوں کے نزدیک ایک بڑا سمگلر رخصت ہوا، جبکہ کچھ کے نزدیک وہ ایک ایسا شخص تھا جو کبھی کبھار غریبوں کے بھی کام آیا کرتا تھا۔ مداح اسے سمارٹ ڈان کہتے رہے اور ناقدین اسے ممبئی کے جرائم پیشہ نیٹ ورک کا بانی قرار دیتے رہے۔ حاجی مستان کو ممبئی میں ہی دفن کیا گیا۔ اس کی آرام گاہ آج بھی وہاں موجود ہے، جہاں وقتاً فوقتاً لوگ فاتح کے لیے آتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ ہمیں امید ہے کہ اس سچی کہانی سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور خونی سچ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ سچائی اور سبق آمیز کہانیوں کا یہ سلسلہ آپ تک پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور سچے واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔